إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ الفجر کی تفسیر چل رہی تھی. ان آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے کچھ اعمال کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسروں کو بھی ابھارتے نہیں ہیں، میراث کے مال کو، ورثے کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا. عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں ہرگز نہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں بس یہ ہماری دنیاوی زندگی تک محدود رہے گا، اس کے بعد ہمیں آگے ہمارے اعمال کا ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا پڑے گا، ہم پر کوئی پکڑ نہیں کرے گا، ہمیں کوئی پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. جیسے مسلمان تو ایمان رکھتے ہیں قیامت پر، ایمان رکھتے ہیں جہنم پر، جنت پر، لیکن دنیا میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی ہے جو اس بات کو صرف محض تصور خیال کرتی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، انسان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اس طرح کا کوئی نہیں. انسانوں کو ڈرانے کے اس طرح کے دھندے. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچا کلام ہے. اللہ بھی سچا، اس کا کلام بھی سچا ہے. اللہ نے جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ فرمایا. بلکہ آپ اس صورت میں اس پارے میں، اما پارے میں دیکھو گے، غور کرو گے، اس 30ویں پارے کی اکثر صورتوں کے مضامین میں قیامت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ موجود ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے والا بن جائے. اسی قیامت کا تذکرہ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں بس وہاں بھی چھوٹ جائیں گے، سرسری طور پر ہوگا. جیسے دنیا میں کبھی کبھی ہوتا ہے سرسری طور پر امتحانات ہوتے ہیں، صرف رسمی طور پر جانچ ہوتی ہے اور آگے انسان کو بڑھا دیا جاتا ہے. وہاں رسمی طور پر کوئی چیز نہیں ہوگی، ہر چیز کی جانچ پڑتال کی جائے گی. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر انسان سے سوال کیا جائے گا ہم نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں گزاری، زندگی دی تھی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ہر انسان سے سوال کیا جائے گا. اللہ اس بات کے انکار فرما رہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. آگے ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ قیامت کا تذکرہ فرما اذا دکت الارض دکا دکا. اس کے معنی آتے ہیں جب قیامت کو کوٹ کر بالکل سیدھا کر دیا جائے گا. یہاں پہ کسی چیز کو کوٹ کر برابر کر دینا جس کو کہتے ہیں. ہم زمین پر دیکھتے ہیں کہ بہت سی دنیا میں زمین کے حصے نیچے ہیں، کچھ حصے اوپر ہیں. کچھ علاقے آپ کو نیچے نظر آئیں گے، کچھ علاقے آپ کو اوپر نظر آئیں گے. بہت سے یہاں پر پہاڑ بھی ہماری دنیا میں موجود ہے، بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، وہاں پر بستی بھی موجود ہے. اور اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ 12 مہینے وہاں پر موسم ٹھنڈا ہی رہتا ہے، گرمی نہیں ہوتی. قیامت کے دن تمام پہاڑوں کو بھی کچل دیا جائے گا، پوری زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا.
اذا دکت الارض دکن دکا، اس سے زلزلہ کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت میں ایک زلزلہ طاری ہوگا جس سے پوری زمین سیدھی ہو جائے گی، جتنے پہاڑ ہیں ان کو بھی زمین کے برابر کر دیا جائے گا، اور قیامت اسی زمین پر جاری ہوگی۔ قیامت جو جاری ہوگی، اولین آخرین تمام انسان کو میدان میں لایا جائے گا، پوری زمین کو کوڑ کر برابر کر دیا جائے گا۔ ایک زلزلہ آئے گا، اس کے بعد یہ ہوگی۔ اسی کی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ زمین کو کوڑ کر برابر کر دیا جائے گا، اور آگے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ جب قیامت کا میدان طاری ہے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے، حشر کے میدان کی طرف جمع ہوں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتوں کی بھی صفیں لگی ہوگی، فرشتے بھی آئیں گے، صف در صف آئیں گے، قطار در قطار فرشتوں کی بھی آمد آسمانوں سے ہوگی، تیرا رب بھی آئے گا۔ آج ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ آج تو نام اعمال کو لایا جائے گا، آج تو ترازو لائی جائے گی، آج تو اچھے اعمال بھی تولے جائیں گے، آج تو برے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ آج ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ بندے کو بندی کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا میرے بندے دنیا دی تھی، زندگی دی تھی، دنیا میں پیدا کیا تھا، انسان بنایا تھا، تو نے میری دی ہوئی زندگی کے اوقات کو کہاں گزارے، جوانی کہاں گزاری، زندگی کہاں گزر، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اسی قیامت کے منظر کو بیان فرما رہے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ قیامت میں 3 طبقے کے لوگ ہوں گے۔ ایک عرش کے دائیں طرف جماعت ہوگی، 3 جماعت ہوگی، ایک عرش کی دائیں طرف جماعت ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں، سیدھا ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، یعنی جنتی لوگ ہوں گے۔ اور ایک عرش کے بائیں طرف ہوں گے، الٹی طرف ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملا تھا، جہنمی لوگ ہوں گے۔ اور ایک جماعت وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ہوگی۔ وہ جماعت میں کون ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے۔ یہ جماعت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ہوگی۔ اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ قیامت میں کسرا کی جماعت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر ایک کی الگ الگ جماعتیں ہوگی، یعنی ہر نبی کی جماعت الگ الگ ہوگی، ہر مذہب والوں کی جماعتوں کا قافلہ الگ الگ ہوگا۔ یہودیوں کا قافلہ الگ، عیسائیوں کا قافلہ الگ، کفاروں کا قافلہ الگ، مسلمانوں کا قافلہ الگ۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کی جماعت الگ، جو برے اعمال کرنے والے ان کی جماعت الگ الگ ہوگی، ان کے چہرے الگ ہوں گے، ان کے حلیہ الگ الگ ہوں گے۔ اسی کی مناسبت سے علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیز میں ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ قیامت میں ایک جماعت اس طرح کی ہوگی کہ جن کی شکلیں بندروں کی طرح ہوگی، کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جن کی شکلیں بندروں کی طرح ہوگی۔ یہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے حرام کھانے کو حرام دنیا میں کھانا کھاتے ہوں گے، حرام غذائیں کھاتے ہوں گے، ان کے چہرے بندروں کی طرح ہوں گے۔ ایک جماعت وہ ہوگی جن کی شکل و صورت خنزیر کی طرح ہوگی، سوروں کی طرح ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رشوت لے کے ہوں گے، سود کرتے ہوں گے، سود کے کاروبار کو فروغ دیتے ہوں گے۔ ایک جماعت وہ ہوگی جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے، اور ایک جماعت وہ ہوگی جو اندھی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ناحق فیصلہ کرتے تھے، غلط فیصلہ کرنے والے تھے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو پاور دیا تھا، عہدہ دیا تھا، جس کی بنا پر لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اپنے معاملے کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے، لیکن یہ اپنی کسی کی طرفداری کے خاطر غلط فیصلہ، ناحق فیصلہ کرتے تھے۔ ایسے قاضی لوگوں کو، ایسے فیصلہ کرنے والوں کو اللہ قیامت میں نابینا اور اندھا اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے ایک جماعت وہ ہوگی جو بہری ہوگی،
قیامت میں دنیا میں تو اپنے کانوں سے سنتے ہوں گے، ان کی کان کی سماعت بالکل صحیح سالم ہوگی، لیکن جب قیامت کا دن طاری ہوگا تو ان کے کانوں کی سماعت ختم ہو چکی ہوگی، ان کے کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک جماعت وہ ہوگی جن کی زبانیں کٹی ہوئی ہوگی، اور ان کی زبانیں کٹ کر ان کے سینے پر گری ہوئی ہوگی، اور ان کی زبان سے گندا مواد اور پیپ وغیرہ بہ رہا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوسروں کو اچھی اچھی باتیں پہنچاتے ہوں گے، اور ان کی اعمال اچھی باتوں کے موافق نہ تھے، قرآن حدیث کے موافق نہ تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم دوسروں کو تو اچھی اچھی باتیں پہنچاتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، نمازوں کا حکم کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی باتیں کہتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، خود برائیوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبانیں کٹ کر ان کے سینوں پر گری ہوئی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک جماعت وہ ہوگی جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر لوگوں کے راز کو حکمرانوں تک، حاکموں تک، حکومت تک پہنچاتے تھے، جس کی بنا پر لوگ تکلیف میں، سزا میں مبتلا ہوتے تھے۔ اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پیر کو کاٹ دے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم کی آگ کی سولیوں پر لٹکایا جائے گا۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو جہنم کی سولیوں پر لٹکایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہوں گے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ الگ الگ قسم کے عذاب ہے، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، ہمارے نبی نے بہت سے جہنمیوں کے عذاب کو دیکھا، جنت کے مناظر بھی دیکھے، جنت کے الگ الگ محلات کو دیکھا، الگ الگ منظروں کو دیکھا، بہت سے جہنمیوں کے عذاب کو بھی دیکھا۔ ایک عذاب دیکھا کہ عورتیں ہیں، ان کو عورتوں کے ان کے سینوں کے بل، ان کے پستانوں کے بل، ان کے چونٹیوں کے بل ان کو جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا، یہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمائی آپ کی امت کے وہ خواتین ہیں جو دنیا میں بے پردہ زندگی گزارا کرتی تھی۔ تو جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن کریم میں اپنے عذاب کو جگہ جگہ تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدردانی کر لو۔ اللہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو بے پردہ اپنے گھروں سے نکلتی تھی، لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ اللہ ایسی بے پردہ عورتوں کو ان کے سینوں کے بل جہنم میں آگ میں لٹکا دے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھو، ہمارے ماحول، گھروں کا ماحول دیکھو، بے حیائی کی طرف ہمارا معاشرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بڑے چھوٹے ہر ایک بڑے بڑے کبائر گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری اولادیں کبیرہ گناہ ہماری نظروں کے سامنے کر رہے ہیں۔ آج ہم گناہ کرتے کرتے اتنے جری ہو چکے ہیں اور گناہ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ مومن کی شان تو وہ ہوتی ہے جب ایک گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، دل مچل جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر لیا۔ وہ اللہ جس نے مجھے انسان بنایا، جس نے اسلام کی دولت سے نوازا، مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، جو میرا رازق ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اس نے مجھے رہنے کے لیے مکان دیا، بدن چھپانے کے لیے اچھے لباس کا انتظام فرمایا، اچھی اچھی غذائیں مجھے دیتا ہے، اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتا ہے، مجھے دھوپ سے، سردی سے اور بارش سے بچنے کے لیے مجھے اچھے مکان کا انتظام فرمایا۔ انسان سچے پکے مومن کا دل تڑپ جاتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ آج میری صبح کی نماز قضا ہو گئی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ آج اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ جب تک وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کر لیتا اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ ہم اپنی دل کی کیفیتوں کو دیکھیں کہ ہم گناہ کرتے کرتے کہ ہمارے دل اس سے بے چین ہوتے ہیں، اور ہمارے دل اس طرح سے بے چین گناہ ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتے ہیں، سمجھو کہ ہمارا دل سخت گناہ کی نحوست سے سخت ہو چکا ہے۔
کسی نے کہا ہے ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے صغیرہ ہے. آدمی بہت سی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے بھئی چھوٹا تو گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ کوئی شراب ہم نے تھوڑی پی لی، ہم نے کسی کو کوئی قتل تھوڑی کر دیا، چھوٹا سا تو گناہ ہے. لیکن کسی کہنے والے نے کہا ہے ہم یہ نہ دیکھیں کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جس ذات کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہو، وہ ذات نہ صغیر ہے نہ کبیر ہے، بلکہ وہ ذات اکبر ہے، سب سے بڑوں سے بڑا ہے. جس ذات کا حکم کے خلاف عمل ہو رہا ہے وہ نہ صغیر ہے نہ کبیر ہے، وہ تو اکبر ہے، سب سے بڑا ہے. ہم یہ سوچیں اس بڑے کا حکم کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کا تذکرہ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو کوڑ کر بالکل برابر کر دی جائے گی، تمام انسان میدان میں جمع ہوں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب بھی آئے گا، فرشتے بھی صفوں پہ صف در صف لگائے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنے بندوں کے سامنے آ جائیں گے. فرشتوں کی جماعت بھی موجود ہے، رب بھی موجود ہے. آگے اللہ فرما رہے وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی کھینچ کر اس دن لایا جائے گا. جہنم کو بھی بندوں کے سامنے لا کر رکھ دیں گے. جہنم کہاں ہے؟ اور ابھی اس وقت جہنم جنت موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم پیدا کر دی گئی ہے. یہ نہیں کہ قیامت میں جنت بنائی جائے گی یا جہنموں کو بنایا جائے گا، نہیں، جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہے. اب ان کا مقام کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت کہاں پر ہے، جہنم کہاں پر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جنت کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بنایا ہے، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا 7ویں آسمان پر، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہہ میں نیچے بنایا ہے، زمین کے اندر بنایا ہے. اور اسی طریقے جب قیامت طاری ہوگی تو پورے سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، زمین کو کوڑ کر برابر کر دیا جائے گا، اور زمین کے نیچے ایک پردہ سا ہے، اس پردے کو ہٹا دیا جائے گا جس سے جہنم ظاہر ہو جائے گی، اور جتنا سمندر میں پانی وہ سب کے سب آگ میں تبدیل ہو جائے گا. جس کو قرآن کریم نے ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، وہ سمندر بھی آگ میں تبدیل ہو جائیں گے. اور دنیا میں یہ خشکی کتنی ہے اور سمندر کتنا ہے. اس زمین کو، دنیا کو جو خشکی والی جگہ ہے اس کو فارسی زبان میں ربع مسکو کہتے ہیں. ربع مسکو یعنی پوری دنیا جتنی ہے اس دنیا کے 4 حصے کیے جائے تو 1/4 حصے میں آبادی ہے، وہ 3 حصے میں پانی ہے. تو جہنم کتنی بڑی ہوگی. یہ دنیا جو اس میں خشکی ہے، جس میں پوری انسانیت جانور آباد ہے، جس کو ہماری دنیا کہتے ہیں. انسان پوری زندگی دنیا گھومنا چاہے انسان نہیں گھوم سکتا ہے. یہ خشکی کی زمین اتنی بڑی زمین ہے تو 3 گنا سمندر کا پانی ہے، 3 گنا سمندر ہے، جس کو خشکی کو ربع مسکو کہا جاتا ہے. 1/4 رہائش گاہ اس کے مقابلے میں 3 حصے پانی کے ہیں، وہ تمام جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی قیامت کے دن بندوں کے سامنے لایا جائے گا تاکہ بندے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یہ جہنم ہے، سامنے جنت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جب بندہ دیکھے گا کہ میں تو سنا کرتا تھا، میرے سامنے انبیاء علیہ السلام آتے گئے، اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، نبی آئے انہوں نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، علماء کرام آتے گئے قیامت کا تذکرہ فرماتے رہے، میں تو ایسے ہی سرسری طور پر اس کو سنتا رہا، زندگی گزارتا رہا، اپنی نظروں سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، قیامت کے منظر کو دیکھ رہا ہے، نام اعمال کو دیکھ رہا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہے. اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا کہ لیکن کہہ رہا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنا کیا فائدہ.
اب انسان یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا کہ میں اس دین کو دنیاوی زندگی میں کچھ کر لیتا، لیکن آج نصیحت حاصل کرنے سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، بندے کو تو پتہ ہے میرا نام اعمال گناہ سے بھرا پڑا ہوا ہے، میری نام اعمال میں نمازیں چھٹی ہوئی ہے، میرا نام اعمال میں روزے چھٹے ہوئے ہیں، میرے دن رات نام اعمال میں گناہ پہ گناہ لکھے ہوئے ہیں، میرے نام اعمال میں نیکی کوئی نہیں۔ بندہ کہے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش میں اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے، قیامت کی زندگی کے لیے کچھ اچھے اعمال میں آگے بھیج دیتا۔ قیامت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، بندہ تمنا کرے گا اے کاش کہ اس زندگی کے لیے، قیامت کے لیے میں اپنے اچھے اعمال کو بھیج دیتا تو آج میرا شمار بھی جنتیوں میں ہوتا، لیکن میں نے قیامت کی زندگی کے لیے کوئی اعمال نہیں بھیجا۔ بلکہ دوسری جگہ تو ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، دیکھ میں تیری کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، پوری زندگی عبادت میں گزرے گی، لیکن وہاں سے دوبارہ کسی کو یہاں بھیجنا نہیں جائے گا۔ آج زندگی شیطان ہمیں وسوسے میں، دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ابھی زندگی کی تو بہت لمبی چوڑی باقی ہے، بعد میں ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، بعد کبھی آتی نہیں، اور موت کا فرشتہ آتا ہے، ہماری انسان کی روح کو لے کر چلا جاتا ہے۔ بوڑھے کے بھی جنازے ہمارے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، نوجوان کے نظروں کے سامنے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی آج ہی میں نے ایک واقعہ سنا کہ کچھ دن ابھی تھوڑے دن پہلے ایک حادثہ پیش آیا کہ سابوتارہ نوجوان جا رہے تھے، کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دو نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آج ہی مجھے پتہ چلا 2 نوجوان لڑکے تھے، اپنے گھر سے خوشی خوشی نکلے تھے، ان کے گھر کے ماں باپ کو پتہ نہیں کہ ہماری اولاد جو گھر میں صبح سے نکلی ہے، رات میں ان کے جنازے ہمارے گھر پر لوٹیں گے۔ ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہماری زندگی بہت باقی ہے، ہم بعد میں نمازی بن جائیں گے، ہم بعد میں اپنی نظروں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں گے، اپنی زندگی کو صحیح سدھارنے والے بن جائیں گے۔ آج کے دن کو آخری دن سمجھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آج کی دنیا میں تمام انسان سوئے ہوئے ہیں، ہم سب سو رہے ہیں، سب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آدمی کی آنکھ کب کھلے گی؟ جب انسان مرے گا، قبر میں جائے گا، تب اس کی آنکھیں کھلے گی کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے، تو ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، اللہ کے بن کر زندگی گزارنے والے بنے۔ دنیا کے ہم جتنی فکر کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی بچوں کی جتنی فکر ہم کرتے ہیں، ایک شوہر ہوتا ہے، اس کی فکر یہ ہوتی ہے میں اپنی بیوی کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، دنیا کے اچھے سے اچھا گمانے لے کر جاؤں، اس کے اچھے سے اچھا لباس اس کے لیے لے کر آؤں۔ ایک باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے میری اولادیں اچھی سے اچھی چیزوں کا استعمال کرنے والا بنے۔ وہ باپ اپنی اولاد کی خواہشات کی خاطر نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، صبح سے رات تک محنت کرتا ہے، اور صرف اسی لیے سے اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے وہ مرد محنت کرتا ہے۔ لیکن اتنی محنت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں تو دنیا تو بنے گی لیکن ہماری آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت انسان تمنا کرے گا اے کاش میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ اعمال بھیج دیتا۔ ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بندے کا مال وہ ہے، 3 طرح کا مال ہوتا ہے۔ ایک مال تو وہ ہے جس کو انسان نے کھا لیا، اپنے کپڑے پہن لیے، اس کے کپڑے پہن کر پرانے ہو گئے، وہ اپنے مال کو کھا لیا، پیٹ میں چلا گیا، وہ مال اس کا فنا ہو گیا۔ اور ایک مال وہ ہے جو مرنے کے بعد وہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ مال بھی اس کا نہیں، وہ اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اور تیسرا مال وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اس نے کبھی مسجد میں دے دیا، کبھی مدرسے میں لگا دیا، کسی یتیم پر لگایا، کسی غریب کو کھلایا، کسی فقیر کی مدد کر دی، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا۔ یہ مال حقیقت میں اس کا مال ہے جو قیامت میں اس کا ساتھ دے گا۔ تو ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ اعمال کرتے رہے۔ جب بھی رات میں سونے کے لیے جائے بستر پر
تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ کو دل پر رکھ کر صرف یہ تصور کرے آج کا پورا دن میرا کیسا گزرا، آج میں نے پورے دن میں کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، کتنی نمازیں قضا ہوئی، آج پورے دن میں میرے نیکی کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی گئی اور برائی کے اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی گئی۔ صرف 2 منٹ ہم اس تصور کر لیں تو ہم روزانہ اس کی فکر کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ میرے نام اعمال میں تو برائی زیادہ لکھی گئی، نیکیاں کم لکھی گئی، تو انسان یہ کوشش کرے گا کہ گناہ کم لکھے جائے اور نام اعمال میں نیکیاں زیادہ لکھی جائے، انسان اس بات کی کوشش کرنے والا بنے گا۔ فرما رہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وہ دن ایسا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس دن بندے کو عذاب دیں گے، وہ ایسا عذاب ہوگا کہ اس جیسا عذاب کوئی انسان دے نہیں سکتا۔ دنیا کا عذاب ایک طرف ہوگا، اللہ کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ اور جب اللہ کسی کو پکڑنے پر آئے، کسی کو تنبیہ کرنے پر آئے، کسی کو گھیر لے، اللہ کی پکڑ کے جیسی کوئی دوسری پکڑ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت کے ہولناک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اکابرین علماء کرام بزرگان دین اپنی دعا میں کہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ وہاں اولین آخرین کا اجتماع ہوگا۔ آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، ہمارے نبی بھی ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے اور ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، ہمارے بیوی بچے بھی ہوں گے، اور ان سب کے سامنے ہمارے اعمال کو لوگوں کے سامنے، نبی کے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ آپ کے امتی ہے اور یہ ان کے دن اور رات کے دھندے تھے، ان کے اعمال تھے۔ بیوی بچے بھی ہوں گے، گھر والے بھی ہوں گے، انسان کو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے اور دعا بھی مانگے، اللہ قیامت کے دین کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ آخری بات کہ اپنی بات کو ختم کروں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہوئے ہیں۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حرم شریف میں، پرانا حرم شریف جو ابھی جو ٹائلز جو ماربل لگے ہوئے، ایسا نہیں پرانے زمانے کا کہ بیت اللہ کے ارد گرد کنکریاں پڑی ہوئی تھی، ابھی تو ٹائلز ماربل لگے ہوئے ہیں، لیکن اس پرانے زمانے میں بیت اللہ کے چاروں طرف کنکریاں بچھی ہوئی تھی، کنکریاں تھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف میں کنکریوں پر اپنے چہرے کو رگڑ رہے ہیں، بیت اللہ کے سامنے چہرے کو رگڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا اتنا بڑا اللہ والا، اتنے بڑے بزرگ، اللہ کا اتنا قرب حاصل ہونے والا، لیکن قیامت کا خوف کے ساتھ دل پر طاری ہے، چہرے کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، کنکریوں پر رگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا غفور یا رحیم، اے غفور اے رحیم مجھے معاف کر دے، اگر میں معافی کا مستحق نہ ہوں تو قیامت میں مجھے نابینا اٹھانا۔ کتنے بڑے اللہ والے، ان کے دل میں قیامت کے خوف کا عالم کیا ہے۔ اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے گناہ پر معافی کا قلم پھیر دے، اگر تو میں معافی کا لائق نہیں ہو، اگر میں معافی کا مستحق نہ ہو تو مجھے قیامت میں نابینا اٹھانا، اندھا اٹھانا، تاکہ مجھے دوسروں کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ قیامت کا خوف ہمارے اکابرین، اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولیوں کے دلوں میں تھا، آج ہمارے دلوں سے قیامت کا خوف نکل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اور ایسے اعمال کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور پوری امت کے سامنے قیامت رسوائی سے ہم بچ جائے۔ اللہ قیامت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔